سیدنا آدم علیہ السلام جنت میں ہیں اور درخت کے قریب جانے سے روکا گیا اور سیدنا آدم علیہ السلام درخت کے قریب چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فوراً سیدنا آدم کے ساتھ کیا کیا؟ جنتی ماحول سے باہر کر دیا، لباس ان سے اتروا دیا اور جنتی ماحول سے کانٹوں پراٹھوں میں لا کے چھوڑ دیا. یہ ساری چیزیں، لیکن ہم گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں. نہ ہم سے رزق چھینا جا رہا ہے، نہ ہمارے کپڑے اتروائے جاتے ہیں، نہ ہمارا سکون ہم سے چھینا جاتا ہے. اللہ اس کی طرف اشارہ فرماتے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا. میری بردباری غالب ہے تو میں فوراً مواخذہ نہیں کرتا ہوں، پکڑ نہیں کرتا ہوں. یہ نہ سمجھوں کہ مجھ سے چھپ کر کچھ کیے. اللہ والوں کی بھی کیا عجیب شان ہے. یہ کہ اللہ والے تو فرماتے ہیں کہ بھائی اگر تیری کوئی تعریف کر رہا ہے، منہ پہ کوئی بھی تعریف کرتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ کے اندر یہ کمال ہے، آپ کے اندر یہ کمال ہے، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، جس سے عقیدت ہوتی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، منہ پہ تعریف کرتا ہے. ایک اللہ والے فرماتے ہیں وہ تیری تعریف نہیں کر رہا ہے بلکہ اللہ کی ستاری کی تعریف کر رہا ہے. کیونکہ تیری حیثیت تو جانتا ہے. سامنے والا تو تعریف بہت کرتا ہے لیکن تیرا ضمیر کیا کہہ رہا ہے؟ ضمیر کہتا ہے کہ بیچارے کو میرا فلاں گناہ معلوم نہیں ہے، اگر معلوم ہوتا تو کبھی ایسی غلطی تعریف کی نہیں کرتا. اور میری اندرونی جو خباثتیں ہیں، میرے اندر جو گناہ ہیں، جو شہوات جنم لے رہے ہیں، جو خواہشات پل رہے ہیں، اگر یہ چیزیں سامنے ہو جاتے تو بندہ جو ہے ایک اللہ والے کو اتنا سخت فرماتے ہیں کہ بندہ تھوکنا بھی مناسب نہیں سمجھتا. کیوں؟ حالانکہ لفظ بڑا خراب لگتا ہے لیکن حقیقت میں جاؤ، جب ہم تھوکتے ہیں تو کہاں تھوکتے ہیں؟ جو چیز تھوکنے کے قابل ہے وہاں ہے. ایک جگہ گندگی پڑی ہے، ہم وہاں تھوکتے نہیں ہیں. اس وقت سوچتے ہیں کہ بھائی وہاں جراثیم ہے، ہم تھوکیں گے تو جراثیم واپس آئیں گے. تو اللہ نے یہاں تک فرماتے ہیں، غالباً حضرت حسن بصری کا بھی یہی قول ہے کہ اگر ہماری ستاری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ فرماتے اور ہماری جو اندرونی حالت ہے ان حالتوں کو اللہ تعالیٰ باہر کر دیتے تو سامنے والا بندہ ہماری تعریف تو کیا ہے، تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتا. تو وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا. اس پر بزرگان دین نے عجیب عجیب شان سے ایک بزرگ تو فرماتے ہیں آج نسل ہماری بڑھ رہی ہے، انسان دن بدن پیدا ہوتے ہی جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابھی بھی ہم سے نا امید نہیں ہے. ایک آدمی ایک کارخانہ چلاتا ہے، کارخانہ چلاتے ہوئے جب کارخانے میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، دن بدن کارخانے سے نقصان ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ کارخانہ بند کرو، آج سے کارخانہ نہیں چلے گا. اور دن بدن کارخانے کو بڑھایا ہی جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مالک کو جو ہے کارخانے پہ خوب سیٹسفائی ہے، خوب اس سے امید ہے، تبھی تو کارخانے کو بڑھا رہا ہے. تو حق سبحانہ و تعالیٰ اس نظام کائنات کو باقی رکھے ہیں اور یہ نظام کائنات دن بدن بڑھتے جا رہا ہے، نسل سے نسل بڑھ رہی ہے، اولاد اولاد ہو رہی ہے. اس
اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے نا امید نہیں ہے. آج بھی اللہ تعالی ہمارے بندگی اور ہماری عبدیت جو شان پیدا ہونا چاہیے اس کے امیدوار ہیں. امید ہم سے لگائے بیٹھے. تو پھر کیا کیا ہے؟ اللہ ہم سے اچھی اچھی امیدیں لگائے بیٹھے اور اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ اختلاف ہے. اللہ ہمارے تعلق سے سوچے کہ یہ بندہ میرا ہے اور بندہ کہے کہ میں تو آپ کا کہاں، میں تو اپنے نفس کا ہوں، میں آپ کا کہاں، میں تو مانتا شیطان کی ہوں، ہوا و ہوس کا میں تابع اس کے چکر میں پھنسا ہوا ہوں، میں مسجد کا بندہ کب رہا، میں تو گلی کوٹوں کی زینت بنا ہوا ہوں. تو خود ہی فیصلہ کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تحمل مزاجی تھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عین حلیم و علیم ہونے کی جو شان تھی اس کا ایک مظہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں ادفع بالتی ہی احسن. یہ سب بردباری کی ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ جہاں تمہیں برائی نظر آ رہی ہے تکلیف تو ہوگی انسان ہونے کے تعلق سے، لیکن اس کو برداشت کرو، وہاں اچھائی کا معاملہ کرو، اس کی ٹریننگ دو. میں تم سے برائی دیکھ رہا ہوں، تمہارے ساتھ اچھائی کر رہا ہوں. میں اتنا عظیم احکم الحاکمین، میرے ہاتھ سارے اختیارات ہوتے ہوئے بھی میں تمہارے ساتھ تحمل مزاجی سے کام کر رہا ہوں. تم عبد ہو، بندے ہو، تمہارے اختیار میں تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور تمہارے اندر یہ بے قابو ہونا یہ کیسے؟ تحمل بردباری یہ ہونی چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تحمل مزاجی تھی اس کے اگر مثالیں دیکھیں، واقعات دیکھیں تو ہم بیان کرنے سے قاصر ہیں. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ عام تھا کہ جو کھجور درخت سے خود بخود نکل جاتے، نیچے گر جاتے، اس کو کوئی بھی آدمی جاتا اٹھا کے کھا لیتا، کوئی پوچھتا نہیں تھا. جو کھجور نیچے گر جاتے درخت سے اس کو کوئی اٹھاتا اور کھا لیتا. اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میری عادت یہ ہو گئی تھی کہ میں دیکھتا کہ کھجور نیچے پڑا ہوا ہے، نہیں ہے تو میں درخت پہ چڑھ جاتا، کسی کا بھی کھیت ہو درخت میں چڑھ جاتا، کھجور وہاں سے توڑ کے کھا لیتا، آ جاتا. ایک صحابی بار بار دیکھ رہے تھے کہ میرے باغ میں یہ بیچارہ آتا ہے، جب چاہے درختوں میں چڑھ جاتا ہے، کھجور کھا لیتا ہے. اس کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا کہ یہ چوری کر رہا ہے، میں تیری شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہوں. اب جب وہ میرا ہاتھ پکڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جا رہا تھا اس وقت مجھے یقین تھا کہ اب تو یہ ہاتھ میرا کٹنے ہی والا ہے، کیونکہ چوری ہو گئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب شکایت کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نیچے سے اوپر تک دیکھا اور آپ مسکرا دیے. جب آپ مسکرائے تو مجھے جو حیبت تھی وہ آدھی ختم ہو گئی. اور پھر اس کے بعد آپ نے مجھ سے سوال کیا، بھائی تم ایسی غلطی کیوں کرتے ہو؟ ایسی غلطی صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین دیکھیے، میرا صحابی غلط نہیں کرے گا. آپ نے پوچھا بھائی یہ غلطی آپ کیوں کرتے ہو؟ صحابی فرماتے میں نے کہا یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے کرتا ہے.
بھوک لگ جاتی ہے، جب اس وقت بھوک مٹانے کے لیے کوئی چیز نیچے بڑے کھجور نظر نہیں آتے ہیں تو میں اوپر چڑھ کے کھا لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اصول یہ ہے کہ جو کھجور نیچے پڑ جاتے ہیں وہ کھا لیں، درخت میں چڑھ کے نہ کھائیں، آئندہ ایسی حرکت نہ کریں۔ تو میں نے فوراً کہا یا رسول اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اب کی بار سے میں ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ میں نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے آپ کے سامنے کہہ دیا کہ میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ سے ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ آپ علیہ السلام نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور فرمایا کہ یا اللہ اس کے فقر کو دور فرما، اس کی تنگ دستی کو اور اس کے فقر و فاقے کو دور فرما دیجیے۔ صحابی فرماتے ہیں پھر اس کے بعد کبھی نوبت مجھے کسی اور کی کھجور کھانے کی نہیں آئی، ہزاروں کو میں سیراب کرتا رہا، کھجور کھلاتا رہا۔ تو صحابی آپ کی اس تحمل مزاجی کو بیان فرماتے ہیں۔ اور آج ہم امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کبھی ہم نے کسی کی غلطی کو دل سے معاف کیا، اور معاف کرنے کے بعد کبھی ہم نے احسان جتائے بغیر بھی رہے ہیں۔ اگر ہم نے دل بڑا کر کے معاف بھی کر دیا تو پھر احسان تو جتاتے ہیں، تیری غلطی بڑی تھی، میں تجھے معاف کر دیا، ورنہ دوسرا ہوتا تو معاف نہیں کرتا تھا۔ تو یہ بھی ایک انا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے علم اور اپنے حلم کو بیان کرتے ہیں، اور بردباری کہاں تک سکھائی گئی؟ فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کا معاملہ کرے، برا سلوک کرے، اگر ہمت نہ ہو تو جتنی غلطی ہوئی ہے اتنا تم اس سے بدلہ لے لو۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اگر تم وہاں صبر سے کام لے لو گے، تحمل مزاجی سے کام لے لو گے، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، یہ تمہارے لیے بہت بہترین چیز ہے، خیر والی چیز ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک صحابی نے ایک انجانے آدمی کو دیکھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہونا چاہ رہا ہے۔ نام عمیر ہے، ایک تو حضرت مصعب بن عمیر بہت بڑے صحابی ہیں، وہ نہیں ہے، یہاں ایک انجانا آدمی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہونا چاہ رہا ہے، نام عمیر ہے۔ تو صحابہ کی بھی فراست دیکھی ہے، وہ جان گئے اور فوراً اس کو اپنے قبضے میں لے لیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کو حاضر کرتے ہوئے کہے کہ یا رسول اللہ مجھے اس پہ شک ہو رہا ہے، یہ کچھ برا ارادہ لے کے آیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کی تلاشی لی تو زہر سے بجھا ہوا نیزہ اس کے اندر سے ملا۔ اب اس سے پوچھا گیا بھائی کیا چیز ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مکہ مکرمہ سے میرے مالک نے مجھے بھیجا ہے، جس کا نام صفوان ابن امیہ ہے، آپ جانتے ہیں، اس نے مجھے بڑے آنچ دلائے ہیں اور اس نے کہا ہے کہ جا یہ کام نمٹا دے، ساری زندگی تیری بیوی بچوں کا میں ذمہ دار ہوں، انعامات سے نواز دوں گا۔ اور اس نے زہر میں بجھا ہوا نیزہ میرے ہاتھ تھما دیا۔ یا رسول اللہ
میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں. اگر آپ نے مجھے معاف فرما دیا تو آپ میرے اوپر بہت کرم فرما رہے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا چل میں نے تجھے معاف کر دیا, میں نے معاف کر دیا. تو اب اس نے چند دن مدینے میں رہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا, پھر وہ اسلام قبول کر لیا. ایک مدت کے بعد معلوم ہوا کہ صفوان ابن امیہ جو ہے وہ اس طرف سے آ رہا ہے. تو اب یہ فوراً صحابی بن گئے ہیں, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں, یا رسول اللہ صفوان ابن امیہ جو اس طرف آنے والا ہے, کیا میں اس کو بھی جا کے یہ خوشخبری سنا سکتا ہوں کہ آپ نے معاف کر دیا اس کو بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے اس کو بھی معاف کر دیا, لیکن یا رسول اللہ اسے یقین نہیں آئے گا, اس کو یقین نہیں آئے گا. آپ کوئی چیز مجھے عطا فرما دیجئے کہ میں اس کو بتا کے کہہ سکوں کہ آپ نے معاف فرما دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رؤوف رحیم حلیم ہونے کی مثال دیتی ہے. آپ نے اپنا عمامہ اتارا, اس کے حوالے کر دیا, جائیے جا کے دکھا دیا. اب یہ سیدھے وہاں پہنچے, جا کے بولے کہ بھائی تو نے جو کام کیا بہت غلط کیا, کیسے محسن کے ساتھ تو نے یہ حرکت کی ہے, اور دیر نہ کر اس کشتی میں, نجات والی کشتی میں فوراً سوار ہو جائے, اسلام میں آ جائے. تو اس نے کہا مجھے تو معافی نہیں ملے گی. انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تجھے لے چلتا ہوں, یقین نہ آئے تو اس عمامہ کو دیکھتے. جب وہ عمامہ دیکھا سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا, آگے پوچھنے لگا یا محمد آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ آپ نے فرمایا ہاں معاف کر دیا اور اسلام قبول کر لیا. تو اس نے کہا ابھی میں نے اسلام کا کوئی پروگرام نہیں کیا, مجھے 2 مہینے کی آپ مہلت دے دیجیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے 2 نہیں بلکہ 4 مہینے کی مہلت دے رہا ہوں, خوب سوچ لے, سمجھ لے اور ہلکا بہت اسلام میں جائے. تو اب وہ مدینے ہی میں رہنے لگا. ابھی 4 مہینے کی مدت نہیں ہوئی تھی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے اپنے دائرے میں داخل کر دیا. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اس تحمل مزاجی نے غیروں کو اپنا بنا دیا, اور ہمارے گرم مزاجی نے, ہماری بدخلقی نے اپنوں کو بھی پرایا کر دیا. پھر ہم کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم امتی ہیں؟ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ, تحریر ان کی بڑی پیاری. آج بھی دیکھیے ان کی تحریرات اٹھا کے دیکھیے, پڑھتے جائیں تو مزہ آتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو انہوں نے مختصر 4 جملوں میں لکھا اور فرمایا ہے کہ تاریخ انسانیت کے اندر ایسی عظیم شخصیت انسان ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل سکتی ہے. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو, آپ کے اسوے کو پڑھا ہوں تو 4 چیزیں مجھے نمایاں نظر آئی. یہ ساری انسانیت میں ٹٹول کے بھی دیکھیں تو مل نہیں سکتی. پھر انہوں نے وہ 4 مختصر جملے بیان کیے, کتنے پیارے ہیں. نمبر 1 مظلومیت میں صبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاص اللہ کا دیا ہوا وصف ہے
فرمایا کہ مظلومیت میں صبر. نمبر 2 مقابلے میں عزم. بڑی سے بڑی جنگ ہو، 1000 سے زیادہ ہو، 313 مٹھی بھر کو لے کے چلے جائیں، وہاں عزم کے پیکر بن جائیں. تاریخ انسانیت میں مل نہیں سکتی ایسی مثال. اور تیسری چیز فرمایا معاملات میں صفائی، معاملات میں راست بازی. چوتھی چیز سطوت، حشمت، جاہ و جلال، طاقت کے وقت عفو درگزر کا مزاج. جب انسان کے ہاتھ میں سب کچھ آ جائے تو انسان کا مزاج کیسے بدل جاتا ہے. لیکن مظلومیت میں صبر کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے جاہ و حشم سے نوازا ہے، اس وقت بھی عفو درگزر کا معاملہ ہو رہا ہے. کیسوں کے ساتھ انسان کا مزاج ہے نا. میرے اوپر جو تکلیف پہنچی کسی کے اوپر شاید نہیں گزری گا. ہر ایک انسان تو کہتا ہی ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف کس سے پہنچی ہے؟ پرائیوں سے نہیں، اپنے خاندان سے تکلیف پہنچی ہے. خون کے فوارے پھوٹ کے نکل رہے ہیں اور تیر اور نیزوں کی جو بارش ہو رہی ہے. صحابی رسول سامنے کھڑے، ان کی ساری پیٹھ چھلنی ہو چکی ہے. ایسے وقت میں آپ سے کہا گیا یا رسول اللہ ان دشمنوں کو بددعا فرما دیجیے. آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا، فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. یا اللہ میری قوم مجھے جانتی نہیں ہے تبھی تو یہ سلوک کر رہی ہے، اس کو ہدایت دے دیجیے. یہ بددعا نہیں ہے، میں دعا کرتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک خاص موقع دیا قبولیت کا. دعا ہو یا بد دعا ہو. جب قوم سے پوری نا امیدی ہو گئی، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، اس وقت نبیوں نے بد دعا کر دی تو کہیں پتھروں کی بارش برسی، کہیں آگ برسا اور کہیں آندھیاں چلی، قومیں تباہ ہو گئے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب موقع آیا، یہاں تک کہ طائف کا واقعہ ہوئے 10 سال ہو رہے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہی ہیں یا رسول اللہ آپ کے سب سے زیادہ تکلیف کا دن کون سا تھا؟ اس وقت آپ فرماتے ہیں عائشہ وہ دن مجھ سے بھولا نہیں جاتا ہے جو طائف کا تھا. طائف میں جو تکلیف مجھے پہنچی تھی میں بھول نہیں سکتا. ایسی تکلیفیں، اور آپ یہ بھی فرما رہے ہیں اس راہ میں جتنا مجھے ستایا گیا، جتنا مجھے مارا گیا، جتنے مجھے ایذائیں پہنچائی گئی، کسی اور نبی کو اتنی پہنچائی نہیں گئی. لیکن ایسے وقت میں بھی سیدنا جبرائیل آسمان سے اتر رہے ہیں، یا رسول اللہ ان دونوں فرشتوں کو لے کے آیا ہوں، یہ پہاڑوں پہ معمور ہیں، اگر آپ حکم دے تو سارا طائف ختم ہو سکتا ہے. اس وقت بھی آپ بددعا نہیں کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو قبولیت کی گھڑی ہے میں اس کو روز محشر کے لیے محفوظ کر رکھتا ہوں. روز محشر اس قبولیت والی دعا کو لے کر میں اپنی امت کے لیے دعا کروں. یہی وجہ ہے کہ ہر نبی نفسی نفسی کہتا رہے گا. سیدنا آدم سے لے کے سیدنا عیسیٰ تک ہر ایک کہے گا کہ نفسی نفسی، لیکن آپ علیہ السلام امتی امتی کہتے رہیں گے، کیونکہ آپ کو قبولیت والی گھڑی باقی ہے. یہ کیا چیز ہے؟ آپ امت کو تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ یہ تحمل مزاجی جو ہے اس کو اپنا لیں. یہ تحمل مزاجی یوں ہی نہیں آتی ہے، پہلے زبان پہ کنٹرول ہوتا ہے. زبان پہ کنٹرول،
پھر انسان زبان کو قابو میں رکھتا ہے تو پھر زبان کے قابو کے بعد دل اس کے ٹھنڈے ہوتے ہیں، دل کے اندر سے غلط جو جذبات ہوتے ہیں، انتقامی جذبات، وہ انتقامی جذبات بھی اس کو ختم ہونے لگتے ہیں۔ آج ہمارے اندر انتقامی جب جذبات ابھرتے ہیں تو ہماری انسانیت ختم ہو جاتی ہے، حیوانیت کے نمونے آ جاتے ہیں۔ ہماری زبان سے کون سے الفاظ نکلتے ہیں وہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ اس وقت ہماری زبان ہے یا وہ چاقو اور تلوار بن کر دوسروں کے دلوں کو کاٹ رہی ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا۔ اور اس کا آغاز اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے۔ کبھی چبھتے ہوئے الفاظ بیوی کو کہہ کے باہر نکل گیا، باہر اس کا تو دل بہل گیا، لیکن وہ بیچاری اندر پھولتی رہی کہ میرے شوہر کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا، آج اس نے کیسے الفاظ سے میرا دل دکھایا۔ اپنے محسن کے ساتھ، جس نے ہمارے ساتھ وفا کی امید رکھی تھی، اس کے ساتھ ہم نے غداری کا معاملہ کیا، اس کے ساتھ ہم نے کیسے برتاؤ کیا، بیچارہ وہ اندر ٹوٹتا رہتا ہے، ہم باہر سکون سے پھرتے رہتے ہیں۔ کل دن اس کے تھے، آج دن ہمارے ہیں، تو جب دن اس کے تھے اس نے ہمارے ساتھ وفا کیا تھا، جب دن آج ہمارے ہیں تو ہم اس کے ساتھ غداری کا معاملہ کرتے ہیں۔ انسانوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو پھر اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہمارا؟ فرمایا کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اخلاق بھی پیدا کرو تو اللہ والے اخلاق پیدا کرو۔ اللہ والے اخلاق کون سے ہیں؟ اللہ غلطی پہ غلطی دیکھتا ہے پھر بھی ہمارے ساتھ ستاری کا معاملہ کرتا ہے، ہمارے ساتھ ستاری کا معاملہ کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ میں ہے، اور بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو داماد ہیں ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے ہیں، بدر کے قیدیوں میں وہ بھی قید ہو کے آئے ہیں، اور اس وقت سب سے پیسے لے کے چھوڑنے والی بات آئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ معاملات جو ہے بڑی تکلیف دے کہ حضرت زینب جو ہے وہ اپنا ہاتھ لا کے پیش کی تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص سے کہا کہ تیرے لیے جو رقم ہے وہ یہ ہے کہ میری بیٹی زینب کو مدینہ بھیج دے، اتنا کر دے تو بس ہے۔ اور ابو العاص حالانکہ شروع سے بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بہنجے تھے، اور اپنے مشرکی شرک کی زندگی میں بھی کبھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تکلیف نہیں دی تھی، ہمیشہ آپ کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے تھے، لیکن پھر بھی مکے والے ہونے کی وجہ سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بدر آ گئے تھے اور یہاں قید ہوئے تھے، اور انہوں نے اجازت دی کہ یا رسول اللہ میں اپنی بیوی کو زینب کو مدینہ بھیج رہا ہوں، اور اپنے بھائی کے حوالے کیا کہ مدینہ میری بیوی کو چھوڑ کے آ جا زینب کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو مامور کیا کہ تم مدینے سے مکے کے راستے میں چلے جاؤ، زینب جب وہاں سے آ جائے گی تو ان کو لے کے یہاں پہنچ جاؤ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاملہ مدینے سے اونٹ میں سوار ہو کے نکلے ہیں، تو اس وقت ابو سفیان جو ابھی اسلام کو وہ نہیں کیے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے بدر میں ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا، اور آج ان کی بیٹی جو ہے دن دہاڑے جو ہے اونٹ میں سوار ہو کے باہر نکل رہی ہے، ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ ابھی بات ہو رہی ہے، حضرت زینب باہر نکلے ہیں، اس وقت ایک کافر ہے جس کا نام حبالہ، ایسا اس طریقے کا کچھ نام ہے، وہ فوراً جوش میں آتے ہیں، حالانکہ حضرت زینب کو وہ رشتے کے بھائی لگتے ہیں۔ ہمیشہ بھی جب نقصان پہنچتا ہے تو غیروں سے بڑھ کر اپنوں سے نقصان ہوتا ہے۔ وہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ میں کیسے جانے دوں گا، لہذا انہوں نے فوراً تلوار اٹھائی اور اونٹ کے سامنے کے پیر پہ وار کیا
تو اونٹ دھڑام سے نیچے گرا اور حضرت زینب جو ہے اوپر سے چکرا کے نیچے گرے. حاملہ عورت تھی, حمل اسی پر ثابت ہو. پھر کسی طریقے سے حضرت زینب کو مدینہ منورہ بھیجا گیا, لیکن جو حاملہ ہوئی ساتھ حمل ثابت ہوا اور اتنا لمبا سفر اسی کچے بدن سے مدینہ پہنچے ہیں, تو اسی میں بیمار ہوئی اور انتقال ہو گئی. تو آپ بتائیے ظلم کی اس سے بڑھ کے کوئی انتہا ہو سکتی ہے. لیکن اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بنی کر, جیسے کہ ابو کلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, طاقت اور سطوت کے وقت عفو درگزر. جب فتح مکہ کا دن ہے وہی حبالہ آگے آتا ہے. پہلے تو سوچا کہ آج تو میری خیر نہیں ہے, مجھے تو بھاگ جانا چاہیے, جان بچا دی. لیکن جب 2 قدم آگے بڑھا فوراً دل نے کہا کہ اتنوں کو جب معافی ہوئی ہے, ابو سفیان تک کو معافی ہوئی ہے, تو مجھے کیوں معافی نہیں؟ چلو میں جا کے پوچھ کر تو دیکھوں. واپس آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے امن چاہتا ہوں, آپ سے معافی مانگتا ہوں. آپ نے فرمایا چلو میں نے معاف کر. ہم جس نبی کی امت ہیں, یہ ایسی مثالیں آج بھی ہمارے سامنے موجود ہیں. آج اگر اسلامی احکامات سے, اسلامی تعلیمات سے دور ہیں تو مسلمان سے بڑھ کر کوئی دور نہیں. جتنے بھی مذہب ہیں دنیا کے اندر, سب باطل مذہب ہونے کے باوجود اس باطل پر مذہبی جو جتنے بھی ہیں سب مضبوط ہیں, اور ہمارے پاس حق ہے اور اس حق کو اپنانے والے ہم نہیں ہیں. ہر وقت ہم ایک دوسرے کی فکر میں لگے رہتے ہیں, ہر وقت ہم اسی فکر میں رہتے ہیں, میں تو بہت اچھا ہوں, فلاں کیسے ہے, فلاں کیسے ہے. بھائی جب ہم اچھے نہیں ہیں تو دوسروں کو کیا؟ حدیث پاک میں فرمایا گیا ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ. جب کسی کے اندر سامنے غلطی نظر آتی ہے, سمجھو کہ وہ غلطی اس میں نہیں ہے, وہ آئینہ ہے, میری غلطی کو میں وہاں دیکھ رہا ہوں. آپ نے دیکھا ہمارا مشغلہ کیا ہوتا ہے, گلی میں چلتے چلتے ایک گاڑی کھڑی رہتی ہے کالے گلاس والی, ہماری مصروفیت اس کالے گلاس میں اپنی ٹوپی کو سیدھے رکھتے ہیں. یہ عموماً سب کا مزاج ہے. چلتے چلتے ایک اسکوٹر کھڑی رہتی ہے, اس میں کنارے میرر ہوتا ہے, اس میں جا کے اپنی ٹوپی کو سیدھے کرتے ہیں. شادی جانا ہو تو اپنے کوٹ کو سیدھے کرتے ہیں. حدیث پاک میں فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ. اپنے عیوب کو اگر سیدھے کرنا ہے تو سامنے والے کو دیکھو, اس کے عیبوں کو دیکھو, اس کی برائیوں کو دیکھو اور سوچو کہ وہ برائیاں میرے اندر. میں نے پہلے بھی کہا ابو علی سینا بہت بڑا حکیم گزرا. اپنے گھر سے باہر نکلا, دیکھا کہ سامنے چبوترے میں ایک دیوانہ بیٹھے. ابو علی سینا کو دیکھا تو تالی بجا کے ہنسنے لگا. ابو علی سینا بیچارہ فوراً اندر گیا, دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا. 1 دن ہوئے, 2 دن ہوئے, 3 دن ہوئے, باہر نکلتا نہیں ہے. اور اس کی جو محفلیں لگتی تھی علم اور حکمت کے سب ختم ہو گئے. لوگوں نے پوچھا کہ بھائی کیا ہے؟ کہنے لگا نہیں, اب تک تو نام میرا حکمت کی وجہ سے میں کیا ہے مشہور ہو چکا تھا, اب میرے اندر دیوانگی آ گئی ہے, میرا اچھا نام خراب ہو جانے کے ڈر سے میں اندر بیٹھ گیا. تو پوچھا گیا بھائی آپ کو کیسے پتا چلا دیوانے ہیں؟ کہنے لگے کہ ایک دیوانہ مجھے دیکھ کے ہنسا تو وہ اپنے ہی کو میرے اندر دیکھا, اپنی دیوانگی کو میرے اندر دیکھا تو مجھے دیکھ کے ہنسا, لہٰذا اس نے سمجھا کہ اپنا آدمی باہر آیا ہے تو تالی بجا کے ہنسا ہے. تو میں نے سوچا کہ اب میری حکمت ختم ہو چکی, دیوانگی آ گئی. تو یہ مزاج ہمارے اندر ہونا چاہیے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک دوسرے کے ساتھ اسی معاملے کے ساتھ رہتے تھے, حتیٰ کہ ہر زمانے کے جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں وہ کبھی اپنے اچھائیوں پہ اتراتے نہیں ہیں بلکہ برائیوں پہ روتے رہتے ہیں. 1000 خوبیاں ہو جائیں لیکن ایک اپنی خرابی کو یاد کر کر کے روتے ہیں کہ اللہ میرے اندر فلاں خرابی ہے, یہ کیسے دور.
تو گزشتے جمعے سے بار بار ایک ہی بات ذہن میں آتی تھی، تو میں نے 2-3 جگہ بھی وہی بات رکھی اس ہفتہ بھر میں، آج یہاں بھی وہی کہتا ہوں کہ ہم بہت سی چیزیں تو پناہ مانگتے ہیں، شیطان سے پناہ مانگتے ہیں، نفس سے پناہ مانگتے ہیں۔ آج کے زمانے میں پناہ مانگنا ہے تو اپنے دل کی مردنی سے، غفلتوں سے پناہ مانگنا ہے اور اپنی ذہنی عیاشیوں سے پناہ مانگنا ہے۔ آج نہ ہماری آنکھیں محفوظ ہیں، نہ ہمارے کان محفوظ ہے، نہ ہماری زبان قابو میں ہے۔ جو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، ان کی گندگیاں ہمارے ذہنوں میں ہیں اور وہ ذہنوں کی گندگیاں ہمارے دلوں میں جا کے پیوست ہو رہے ہیں۔ تو نہ ذہن ہمارا صحیح رہا، نہ دل ہمارے صحیح رہے، تو پھر عبادت کیسے ہو؟ خود ہی فیصلے کر سکتے ہیں۔ بندہ نماز میں کھڑا بھی ہو گیا تو ذہن ہمارا بھٹکتا ہے، کئی چیزوں کے خیالات پیدا ہو رہے ہیں، وساوس کا ہجوم ہے، اور دل جو ہے کسی اور طرف ہمارا گھما ہوا ہے، قبلے کی طرف ہمارا بدن ہے، دل ہمارا پیچھے مڑا ہوا ہے۔ تو ایسے وقت میں اللہ ہی سے پناہ مانگنا چاہیے کہ یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اپنے ذہنی عیاشی سے، میرا ذہن عیاش ہو چکا ہے، اس کو قابو میں فرما دیجیے، اس کو پاک کر دیجیے، اور میرا دل غافل ہو چکا ہے، اس کے اندر مردنی آ گئی ہے، اس مردہ دل کو لے کے میں کیا عبادت کر سکتا ہوں؟ لہذا میں آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ ان چیزوں کا فکر پیدا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح فکر پیدا کرنے کی اور دوسروں کی فکر سے پہلے اپنے سدھار کی فکر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، کسی اور کے دل جلانے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم یسر لنا امورنا مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافیة فی دیننا ودنیانا۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم احرسنا بعینک التي لا تنام واکنفنا برکنک الذي لا يرام۔ اللہم ارحمنا بقدرتک علینا فلا نہلک وانت رجاؤنا وثقتنا یا رب العالمین۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ منظور بک کل حاجہ، الہ العالمین تو قاضی الحاجات، ہم محتاج ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، صغیرہ کبیرہ جانے انجانے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تو بڑا ہی رحیم و کریم آقا ہے، اے اللہ تیری رحمت غالب ہے تیرے غضب پر، اے اللہ تیرا حلم غالب ہے، اے اللہ ارحم الراحمین تیرے مواخذے پر تیرا حلم غالب ہے۔ اے اللہ تو رحم فرما دے، تو کرم فرما دے، فضل کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ ہماری شامت اعمالی ہے، الہ العالمین، الہ العالمین ہمارے گناہوں کی نحوست ہے۔ اے اللہ سیلابوں میں بستیوں کے بستیاں ڈوب رہی ہیں، اے اللہ مسلمان بے گھر ہو رہے ہیں، اے اللہ کتنے ہیں، اے اللہ کتنے بچے ہیں جو یتیم ہو رہے ہیں، اے اللہ کتنی مائیں ہیں جو بے سہارا ہو رہی ہیں، اے اللہ تو رحم فرما دے، اے اللہ تو رحم فرما دے۔ اے اللہ ہم کمزور بندے ہیں، امتحانات کے ہم میں تاب نہیں ہے، اے اللہ امتحانات کے ہم میں تاب نہیں ہے۔ الہ العالمین، الہ العالمین اپنی رحمت سے اے اللہ معافی کے پروانے عطا فرما دیجیے، اپنی رحمت سے الہ العالمین تیرے نبی کے امتی ہیں، اے اللہ گو کہ تیرے نبی کے تعلیمات سے ہم دور ہیں، پر تیرے نبی کی محبت ہمارے دلوں میں ہمارے دل سرشار ہیں، تیری محبت سے ہمارے دل سرشار ہیں۔ اے اللہ گمراہ ہو جانے سے بچا لیجیے، اے اللہ گناہوں کے، اے اللہ ہوا و ہوس کے چنگل میں پھنس جانے سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ تیری ہی نام کا جینا اور مرنا عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ گناہوں سے اے اللہ توبہ کرنا بھی نصیب فرما دیجیے، اعمال صالحہ کے توفیقات سے بھی مالا مال فرما دیجیے۔
اے اللہ جتنے بھی سیلاب زدگان ہیں اے اللہ ان پر رحم فرما دیجئے، بے گھروں کو سہارا عطا فرما دیجئے، بے گھروں کو آسرا عطا فرما دیجئے، مظلوموں کی الہ العالمین فریاد رسی فرما دیجئے، اے اللہ مظلوموں کو الہ العالمین ان کے ظلم کے داستانوں کو ختم فرما دیجئے، اے اللہ مظلوموں کو غلبہ نصیب فرما دیجئے، اے اللہ جو ظالم ہے اے اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما دیجئے، اے اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما دیجئے۔ الہ العالمین آپ چاہیں، الہ العالمین آپ چاہیں تو اے اللہ بت پرست کو بھی توفیق عطا فرما سکتے ہیں، اے اللہ آپ چاہیں تو آپ کے دشمن کو بھی اپنا بنا سکتے ہیں، اے اللہ دشمنوں کو اپنا بنا دیجئے، انہیں اسلام کی توفیقات سے مالا مال فرما دیجئے، اے اللہ ساری کائنات آپ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، اے اللہ آپ جیسے چاہیں اس کو گھما سکتے ہیں، اے اللہ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحویل ردا سے موسم کو بدلا دیا، اے اللہ ہماری بدحالی کو اے اللہ خوشحالی میں بدلا دیجئے، ہمارے اے اللہ بدامنی کو امن کے حالات میں بدلا دیجئے، اے اللہ بیماریوں کو الہ العالمین شفا کی صورتوں میں بدل دیجئے، اے اللہ پریشانیوں کو راحت کی شکل میں بدل دیجئے، اے اللہ تنگ دستیوں کو خوشحالیوں میں بدل دیجئے، اے اللہ ہماری بے توفیقی کو توفیقات سے بدل دیجئے، اے اللہ ہماری بے توفیقی کو توفیقات سے بدل دیجئے، اے اللہ ہماری مردہ دلی پر رحم فرما دیجئے، اے اللہ روحانیت سے مالا مال فرما دیجئے، ہمارے دلوں کو الہ العالمین آپ کا مسکن بنا دیجئے، آپ کا مرکز بنا دیجئے، اے اللہ ہم ذہن کی عیاشیوں سے پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ ہمارے ذہنوں پر الہ العالمین رحم فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے ذہنوں میں اچھے اچھے خیالات اور اچھے اچھے امنگیں، اچھے اچھے جذبات پیدا ہوں، اے اللہ جو ہماری عبادتوں کے لیے معاون بن سکے، اے اللہ اپنا بنا لیجئے، اے اللہ اپنا بنا لیجئے، اے اللہ اپنا بنا لیجئے، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں الہ العالمین گناہ نہیں کریں گے، اے اللہ تیری نافرمانی نہیں کریں گے، اے اللہ ارحم الراحمین تیرے احکامات کی پامالی نہیں کریں گے، اے اللہ اگر ہم سے گناہ ہو بھی جائے الہ العالمین ہم عہد کرتے ہیں، الہ العالمین ہم فوراً توبہ کریں گے، اے اللہ ہم فوراً توبہ کریں گے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا سید العالمین حبیب محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین برحمتک۔